اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی ثنا بیان فرمائی کہ انہ کان صدیقا، وہ سچ کہنے والے اور اللہ کے نبی، اور اللہ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا. وقد تقدم فی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به فی لیلۃ الاسراء وهو فی السماء الرابعہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کی رات چوتھے آسمان میں جب تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وقد روى ابن جرير ها هنا اثرا غريبا عجيبا. ابن جریر نے بھی ایک روایت نقل کی ہے لیکن اس میں غرابت ہے. وقال حدثني يونس بن عبد الله قال انبانا ابن وهب قال اخبرنا جرير بن حازم بن سليمان الاعمش عن شمر بن عتية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له ما قول الله عز وجل لإدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا. اس عصر کے اندر یہ بات ہے. ہلال ابن یساف کہتے ہیں کہ میں نے سأل ابن عباس، حضرت ابن عباس نے کعب سے پوچھا، میں موجود تھا. فقال له، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس سے کیا مراد ہے؟ فقال كعب أما إدريس فأن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل أمر جميع بني آدم وأحب أن يزداد أمرا فأعطاه خليل له من الملائكة وقال له إن الله أوحي إلي كذا وكذا فلکم لی ملک الموت یزداد امرا. اب فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس کو اللہ نے وحی بھیجی کہ میں روزانہ جتنے بنی آدم دنیا میں اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے برابر تیرا مرتبہ بلند کروں گا. فأحب أن يزداد عملا، آپ نے اس بات کو بڑا محبوب رکھا کہ میرے عمل اور زیادہ بڑھ جائیں. تو ایک فرشتہ آپ کا دوست تھا، وہ آپ کے پاس آیا. آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے ایسے ایسے وعد کیا ہے، حتیٰ کہ آپ ایسا کریں کہ ملک الموت سے کہیں کہ میری موت کو مؤخر کر دیں. فحملہ بین جناحیہ حتی صعد بہ الی السماء فلما كان في السماء الرابعة تركهم ملك الموت منحدرا فكلم ملك الموت بالذي كلمه به إدريس فقال وأين إدريس؟ فقال هو على ظهري. فقال ملك الموت الأجب فاستوقيل ليقبض روح إدريس في السماء الرابعة. فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض وقبض روحه هناك. اب فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے آپ کو اپنے پروں میں چھپایا اور آسمانوں کی طرف لے چلے. تو جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو ملک الموت کی نکاح ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایسے مجھے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ روزانہ میرے عمل بڑھ جائیں گے اگر میری موت مؤخر ہو جائے. تو ملک الموت نے پوچھا این ادریس کے ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فقال هو على ظهری. ملک نے فرمایا فرشتے نے کہ وہ میرے پروں میں ہے، یہ موجود ہے. تو ملک الموت نے آپ کی روح کو چوتھے آسمان پہ قبض فرمایا اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو میں بڑا حیران تھا کہ حضرت ادریس تو زمین پہ ہوں گے، ان کی روح جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کروں گا؟ لیکن اللہ کا فرمان سچا ہو گیا اور ادریس خود ملک کے ساتھ فرشتے کے ساتھ آ گئے. بہرحال یہ ایک حضرت کعب کا قصہ ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا هذا من اخبار قابل الاخبار الاسرائیلیات فی بادہ نکالۃ واللہ اعلم. اصل میں حضرت کعب جو تھے نا جی، وہ روایات اسرائیلیہ کتب متقدمہ کے عالم تھے، تو وہ کس سے سناتے رہتے تھے، تو اس لیے کتب اسرائیلیہ کی روایات کا اعتبار نہیں ہوتا. اصل مقصد وہی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ بلند رتبہ عطا فرمایا، اللہ نے بلند شان عطا فرمائی. حقیقتاً جو رفع ہے وہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جس کو قرآن مقدس نے بڑی تصریح سے بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ پھانسی دی گئی، اللہ نے ان کی شبیہ جو ہے گہواری پہ ڈال دی، اس کو ان لوگوں نے پھانسی چڑھایا تو سمجھے کہ مجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے. بل رفعہ اللہ الیہ، بل اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے آپ اتریں گے اور قیامت سے پہلے آپ آگے تصدیق کریں گے اور اتباع کریں گے شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقد رواہ ابن ابی حاتم من وجہ آخر ان ابن عباس انه سأل كعبا، ان نے پوچھا فذكر نحو ما تقدم غیر انه قال لذلك الملك هل لك ان تسأله، یعنی ملک الموت كم بقي من اجلی لكي ازداد من العمل. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے حضرت ملک الموت سے پوچھیں کہ میری زندگی کس قدر باقی ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر سکوں. وذكر باقی وفی انه لما سألهم ما بقي من اجلی فقال لا ادری حتى انظر فنظر ثم قال انك تسألني عن رجل ما بقي من عمره الا طرفة عين. انہوں نے کہا حضرت ملک الموت نے کہ میں ایسے تو نہیں بتا سکتا، البتہ اللہ نے جو مجھے قبض ارواح کے لیے دفتر دیا ہے اس میں دیکھ کے بتاؤں گا. انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا خدا کہ تم تو ایسی اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو مجھ سے جس کی عمر میں تو باقی پلک جھپکنے کی دیر رہ گئی ہے. فَنَظَرَ الْمَلَكُ تَحْتَ جَنَاحِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ قُبِضَ علیہ السلام ولا یشربہ. جب ملک نے نیچے دیکھا تو حضرت ملک الموت حضرت کا روح قبض فرما چکے تھے. ثم رواه من وجه آخر ابن عباس ان ادریس كان خیاطا، فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے خیاطہ کا کام درزی کا کام بھی سکھلایا تھا. وقال لا عبرة الا قال سبحان اللہ، اور جب آپ سلائی کرتے تو ہر جگہ پہ کہتے سبحان اللہ. وقال يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد أمرا منه وذكر بقيته قبل الذي قبله أو نحوه. آپ کا کثرت تسبیح کہنے سے آپ دنیا میں اس وقت جو بندے تھے سب سے عمل میں بڑھ گئے، کیونکہ اللہ کی تسبیح جو ہے اس کی بڑی شان ہے. تو لہذا ہر آدمی ہر حال میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ
یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یا قالن یا حالن. کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہر حال میں بندے کو اسی لیے طواف کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. بعض روایات میں ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بعض روایات میں ہے وللہ الحمد. اس لیے انسان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. صبح ہو شام ہو ہر وقت اللہ کی تسبیح. وقال ابن ابي مجاهد قال ورفعناه مكانا عليا. قال ادريس رفع من لم يمت كما رفع عيسى عليهم السلام. حضرت مجاہد کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے ورفعناه مكانا عليا. وہ فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. ان پہ بھی موت نہیں آئی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. وقال سفیان الثوری رفعنا مکان علیا قال السماء الرابعہ. وقال له في البعض ورفعنا مكان علیا قال في السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال ضحاك ابن مزاحم. وقال الحسن وغيره في قوله تبارك وتعالى رفعنا مكان علیا قال الجنة. لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ زمین میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے آئے ہیں، اور آپ کو 23 صحیفے ملے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کپڑا سینے کا علم بھی عطا فرمایا، اسلحہ بنانے کا علم بھی عطا فرمایا. اللہ نے آپ کو نجوم اور فلکیات کا علم بھی عطا فرمایا. بڑے شان والے پیغمبر ہیں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے بھی اجداد میں تھے. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم. اس آیت میں سجدہ ہے، تو بعد میں آپ سجدہ تلاوت کر لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اگر فوراً کیا جائے اچھی بات ہے، لیکن درس ہے، سبق ہے، تو بعد میں آدمی کر سکتا ہے. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اب اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین، وہ لوگ جن پہ ہم نے انعام فرمایا ہے، من النبیین انبیاء علیہم السلام میں، من ذریت آدم یعنی ادریس علیہ السلام یہ ذریت آدم میں ہے، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. پھر آپ کی اولاد بچی حام، سام، یافت، پھر جتنی اولاد ہے وہ حضرت نوح سے. ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. ومن اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت خاص عطا فرمائی اور چن لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، یعنی انبیاء اور صالحین کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے. اس لیے علماء نے فرمایا
کہ اللہ کے آدمی قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہو. اس لیے حضور نے فرمایا قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو دعائیں کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ قبول فرما لے. اصل وجہ یہ ہے نا کہ سجدے میں بندہ ذلت کی انتہا پہ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال دیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو اس لیے آدمی سجدے میں دعائیں کرے اور سجدے میں رو رو کے دعائیں کرے، یعنی دل سے اور قلب اور قالب سے. اصل دعا ہوتی بھی وہی ہے کہ دل سے نکلے آنسو بہ رہے ہوں اور بدن پہ کانپ رہا ہو اور خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت ہو، پھر سمجھے دعا منظور ہو. یقول تعالی هؤلاء النبیون وليس المراد المذکورین فی هذه السورة فقط بل جنس الانبیاء علیہم السلام. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر، اس سے مراد یہ نہیں کہ جن کا اس صورت میں ذکر ہے بلکہ تمام پیغمبر جتنے گزرے ہیں. اس طرح ذکر اشخاص الى الجنس الذين انعم الله عليهم من النبيين. پہلے تو ذکر تھا نا موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام. اب اللہ نے نام کے بجائے جن سے انبیاء کا ذکر فرمایا. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم. قال السیدی رحمہ اللہ والذین آتین ذریت ادریس علیہ السلام. ذریت آدم سے پیغمبر جو مراد ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. والذی انا به من ذریت من حملنا مع نوح، اور جن کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ابراہیم. والذی انا به من ذریت ابراہیم، اور ذریت ابراہیم سے اسحاق و یعقوب و اسماعیل. والذی انا به من ذریت اسرائیل، پھر بنو اسرائیل سے جو پیغمبر آئے موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، یہ سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، یہ بنو اسرائیل سے آئے. قال ابن وذلك فرق الصحابهم من كان يجمع بهم آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں الگ الگ بیان کیا، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی آدم کی اولاد، نوح علیہ السلام بھی آدم کی اولاد، تو اصل جو ہے وہ تو آدم ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کلکم بنو آدم، سب آدم کے بیٹے ہو. وآدم من تراب، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. جتنے انبیاء ہیں سب اولاد آدم ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، انسان بھیجے، مرد بھیجے، اولاد آدم سے بھیجے. اب فرماتے ہیں ان فی من لیس من ولد من کان مع نوح فی السفینۃ. اب المفسر فرماتے ہیں پھر الگ الگ کیوں بیان کیا؟ تو نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ بعض پیغمبر ایسے بھی ہیں نا جو نوح علیہ السلام کے نسل میں نہیں تھے، پہلے ہو چکے تھے، وہ تو کشتی میں سوار ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے الگ بیان کیا من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. وهو ادریس جد نوح، حضرت ادریس جو ہے نوح علیہ السلام کے بھی دادا ہیں. قلت هذا هو الازهر ان ادریس في عهد نوح علیہ السلام وقد قيل انه من انبياء بني اسرائيل اخذ من حديث الاسراء حيث قال في سلامه للنبي صالح علیہ السلام مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح ولم يقل والولد الصالح كما قال آدم ابراہیم علیہ السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہی ہے اور راجح قول یہی ہے کہ ادریس علیہ السلام جو ہے وہ حضرت آدم کی ذریت سے ہیں.
لیکن معراج والی رات جو ہے بعد میں فرمایا کہ وہ بھی اسرائیل کی اولاد سے ہیں، اس لیے کہ جب معراج میں حضور کی لقاء ہوا تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، تو انہوں نے حضور کو بھائی کہا، انہوں نے حضور کو بیٹا نہیں کہا جیسے آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا، لیکن پہلی بات زیادہ درست ہے، اعتبار نبوت کے تو سب بھائی ہیں کہ اللہ نے سب کو نبوت عطا فرما دی ہے، كما قال آدم علیہ السلام رواه ابن ابي حاتم حدثنا يونس قال انبانا ابن وهب قال اخبرني ابن حية يزيد بن ابي حبيب بن عبد الله بن عمر ان ادریس سکت منه کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے بھی پہلے گزرے ہیں، فبعثه الله الى قومه فامرهم ان يقولوا لا اله الا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله عز وجل۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، ان کو دعوت توحید دیں، ان یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، ویعملوا ما شاءوا، فأبوا، انہوں نے انکار کیا، فأهلكهم الله عز وجل، اللہ نے پھر اس قوم کو ہلاک فرما دیا۔ ومما يؤيد ان المراد بهذا جنس الانبیاء، اس آیت سے مراد جنس انبیاء ہے کہ قوله تعالی فی سورۃ الانعام وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى قول أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدي۔ اللہ نے پیغمبروں کو جو نام دیے ہیں معلوم ہوا کہ جن سے انبیاء مراد ہے۔ وقال سبحانہ تبارک و تعالی منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے اور بعض انبیاء کا ہم نے آپ پہ ذکر بھی نہیں فرمایا، اجمالاً ذکر آ گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا فی صحیح البخاری انہ جابر سالم باز فی صاد سجدہ، انہوں نے پوچھا کہ سورۃ صاد میں سجدہ ہے، فقال نعم، ثم تلا هذه الآیہ أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدي فنبيكم ممن أمر يقضى بهم قال هو منهم يعني داود عليه السلام۔ وقال الله تعالى في هذه الآية وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه، جب اللہ کا کلام سنتے ہیں جس میں دلائل ہیں، براہین ہیں، جس میں حجج واضح ہے، سجدوا لربهم خضوعا واستکانۃ، اللہ کے آگے عاجزی سے گر جاتے ہیں، حمدا و شکرا، اللہ کا حمد کرتے ہیں، علی ما هم فیہ من النعم العظیمۃ خروا سجدا وبکیا، بکی مانا والبکی جمع باک، اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب آنسو بہتے ہیں نا تو اللہ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر. لیکن یہ آنسو بھی تو ان خوش نصیبوں کے بہتے ہیں نا کہ جن کے دل میں نرم ہیں. گناہوں سے میل جم جائے تو کیا آنسو نکلیں گے؟ آپ سارا دن تک کریں ہمارے مجال ہے ایک آنسو بھی نکلے. جتنا زور لگا لیں آنسو نہیں نکلتے جب تک اللہ دلوں کو نرم نہ کر. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو صحیح ایمان والے ہیں اللہ ان کے دلوں کو پھر ہدایت دے دے کہ رونے کے مقام پہ روتے ہیں، خوش ہونے کے مقام پہ خوش ہوتے ہیں، عذاب کے مقام پہ کانپ جاتے ہیں اور جنت کی نعمتیں سن کے خوش اور فرح میں آ جاتے ہیں. تو جب رونا نہ آئے تو سمجھو کہ دلوں پہ زنگ لگ گیا. علاج کیا ہے؟ علاج ہے کثرت استغفار. علاج کیا ہے؟ کثرت درود شریف. علاج کیا ہے؟ کثرت سے قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرنا. علاج کیا ہے؟ یتیموں کے سروں پہ شفقت سے ہاتھ رکھنا اور بیواؤں اور غریبوں کی خبر گیری کرنا، تاکہ پھر کسی کی دعا لگ جاتی ہے تو آدمی پٹڑی پہ آ جاتا ہے. اور میرے محبوب نے ایک اور بڑی ہمارے اپنی امت پہ رحمت فرمائی. آپ نے فرمایا جب دعائیں مانگتے ہو اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل تو بنا لو، ان میں مل جاؤ. آج اسے دعا مانگ رہی ہے، نہیں کیا کر کے کھڑا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے اور کیمرے کو دیکھ رہا ہے کہ فوٹو میں پوز میرا ٹھیک ہے. یہ کیا دعائیں ہیں، کیا سمجھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں، حالت ہر حال میں بگڑ گئی. اب فرماتے ہیں الفقہاء جو میں نے یاد اجماع العلماء ولا شرعیت السجود ہونا اقتداء بهم. اس آیت میں اتفاق ہے سجدہ و اتباعا لمن وعدهم قال سفیان الثوری امام ابراہیم امام قال قرأ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ مریم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي يريد البكاء. اب رعایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی. اس آیت پہ جب پہنچے تو سجدہ کیا، سجدہ کر کے جب فارغ ہوئے تو فرمایا بھائی سجدہ تو کر لیا لیکن وہ رونے والی بات کہاں ہے؟ این البکا، کہ انبیاء تو سجدہ بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے لیکن ہم رونے سے محروم ہیں. فرمان یاد کی اور سخت بنواز کر ابھی عمر فی مارا صلی اللہ تعالی عالم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اب اللہ نے جب سعداء کا ذکر کیا اب اشقیاء کا ذکر ہے. لما ذکر تعالی حزب الصلاح والانبیاء علیہ السلام اتبعوا القائمین بحدود اللہ ووامرہ المؤدین فرائض اللہ التارکین لواجبہ. اللہ پاک نے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، پھر انبیاء کے متبعین کا ذکر فرمایا جو صحیح معنی میں اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلنے والے، اللہ کے زواجر سے بچنے والے. ذکر انہ خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. ان کے بعد پھر دور آیا قرون آخر اضاعوا الصلاة، پھر ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا. فَإِذَا أَضَاعُوا أَفْهُمْ لِمَا سِوَاهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَضِيَاعًا. اور جو بندہ نماز کو ضائع کرے وہ باقی سارے فرائض کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے. سب سے بڑا امتحان نماز ہے. اگر آدمی نمازی ہے تو سمجھو خیر ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہے تو سمجھو پٹڑی سے ہٹ گیا ہے. دعا کرو اللہ سب کو نمازی بنا دے. دل سے دعا کرو اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے. اللہ نسلاً بعد نسلاً جیلاً بعد جیل ہماری بچیوں پہ بچوں پہ اولادوں پہ رحم کر دے. یا اللہ ان کو بے حیائی سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے،
یا اللہ انہیں نمازی بنا دے، یا اللہ انہیں اپنا تابع دار بنا دے، محمد مدنی کا دیوانہ بنا دے، صحابہ اہل بیت اولیاء کا پروانہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ان کو صالحین میں بنانا، ہمارے لیے قرۃ عین بنانا، رسوائی کا باعث نہ بنا دینا، کیونکہ آدمی بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اولاد کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہلاک الرجل علی ید اولادہ، کبھی کبھی آدمی اولاد کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ فتنے سے بچائے۔ بڑا مستقیم ہوتا ہے لیکن اولاد ہے، کوئی جائیداد بنا لوں، اولاد کے لیے کچھ کر لوں، رشوت میں پڑ گیا، حرام میں پڑ گیا، جوئے میں پڑ گیا، اور بیوی کے فیشن ہی ختم ہونے میں نہیں آتے ہیں تو اس کے فیشنوں میں، ان کے اخراجات میں پڑ کے حرام میں پڑ گیا، تباہ و برباد۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہمارے گھر والوں کو، اولادوں کو بری صحبتوں اللہ اکبر، صحبت صالح برا صالح کو نہ، دعا کر اللہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب کرے، اولیاء اللہ کی صحبت نصیب کرے، ان کی صحبت میں بیٹھے رہو، وہ بات بھی نہ کرے نا تو ہدایت مل جائے۔ اللہ دیکھو نا، بارش ہو رہی ہو، آپ بارش کے نیچے نہ بیٹھے ہو، ٹھنڈی ہوا تو لگے گی، آپ آگ جل رہی ہو، آگ کے قریب تھوڑا دور بھی بیٹھے ہو تپش تو آئے گی۔ اس لیے جب آدمی اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ذکر کی رحمت جو ہوتی ہے نا وہ نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے بعد جو لوگ آئے کیونکہ دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو توڑا اس نے اللہ کے دین کے ستون کو توڑ دیا۔ جب ستون ٹوٹ گیا تو خیمہ تو گر گیا نا، گھر تو گر گیا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان کی قبر سے کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور بھی بہت بڑے ائمہ ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد مرد ہے یا عورت ایک نماز اگر چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے اور وہ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے ہر چیز۔ اب خود اندازہ کر لو کہ جب نکاح نہ رہا جو اولاد ہوگی وہ کیا ہوگی۔ جب گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی اور میاں بیوی کے تعلق بھی ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو امام احمد حنبل کے قول پر تو زنا سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر بے نماز مر جائے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے متبعین میں اور بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان سے کوئی بندہ پوچھتا کہ جی میرا باپ مر گیا ہے، میں اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا کافر مر گیا ہے، کافر کا کوئی حج نہیں ہوتا۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ہم پر اللہ کہتے نہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جی ہر جگہ مسلمان کو مار رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو دشمن ہے، اس کا تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بات دوست کی ہے نا، جو دوست بن کے اللہ کا مخالف ہے، جو محمد مصطفیٰ کو ماننے کے بعد نبی کی سیرت و صورت کو نہیں اپناتا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اتباع نہیں کرتا، جو نہیں مانتا، نہ ماننے بات ختم ہوگی۔ منکم کافر ومنکم مومن، بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، فرمایا کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو ہم کلمہ پڑھنے والے، نبی کے نام کو چومنے والے، اولیاء اللہ کے نام پہ جانے دینے والے، لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے،
24 گھنٹے سود ہے، فلم ہے، اریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بدعات ہیں، منکرات ہیں، شرک ہے، کلمہ توحید کا سجدہ قبروں پہ۔ اللہ ایسے منافقوں کی کیا مدد کرے؟ اقرار محمد الرسول اللہ کا اور لباس اور شکل اور سیرت انگریز کی، ویسے صحابہ پہ جان قربان کرنے والے، اور حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیویاں، بی بی فاطمہ الزہرا، لیکن بال کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہے، بازاروں میں پھر رہی ہے، بی بی فاطمہ کو مانتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد جو لوگ آئے کیا کیا؟ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ عورت ہے، شراب ہے، کباب ہے، شباب ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، ڈانس ہے، اور پھر جناب یہ نیو ایئر ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے ہے، اور یہ بسنت ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا جہنم کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ حضور کا میلاد آئے تو جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور حضور کا دشمن قاتل جس دن مرا ہے اس دن بسنت پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ حضور کو بھی خوش کر رہے ہیں اور حضور کے دشمن کی بھی خوشی منا رہے ہیں۔ کیسے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا بلا ہے۔ اپنی بھی سالگرہ منا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بھی سالگرہ منا رہے ہیں، اپنی بھی سالگرہ منا رہے ہیں، اب تو شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں، اور حضور کی بھی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، ہمیں تو بھائی آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بہادر ہے مسلمان، اتنا جری ہو گیا ہے کہ بالکل تازہ شیو کرا کے حضور کے روضے پہ جا کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی بڑا بہادر ہے کہ مخالفت کر کے شکل کافروں والی بنا کر حضور کی سنت کو اس طرح پھیر کے گندی نالیوں میں بہا کر کھڑا ہے جھوم جھوم کے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ بھائی شرم کرو، کم از کم یہ تو نہ کرو اور حضور کو دکھاؤ تو نہیں۔ اگر حضور کی محبت میں اتباع نہیں کر سکتے ہو تو گستاخ تو نہ بنو نا۔ دیکھو نا، بندہ نا فرمان ہوتا ہے، کم از کم سامنے تو نہیں آتا نا، تھوڑا چھپ تو جاتا ہے۔ بہرحال بھی آپ لوگ بڑے بہادر ہیں، ہم تو بھائی گناہ گار ہیں۔ اب فرماتے ہیں انہا عماد الدین، نماز کو ضائع کر دی۔ وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا، دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے، کھانا پینا، شراب، کباب، حرام۔ مردوں پر حیات الدنیا وَاتْمَنُّوا بِهَا، اور اسی دنیا کی زندگانی پہ راضی ہو گئے۔ فَهَؤُلَاءِ يَسِيرُونَ غَيًّا، ان کو کیا ملے گا؟ گمراہی ملے گی۔ اے خسار یوم القیامت، قیامت والے دن سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے۔ وقد اختلفوا في المراد بذات صلاتها هنا وقال قائلون المراد بذاتها تركات الكلية، بعد نے فرمایا ذات کا معنی یہ ہے کہ مستقل نماز چھوڑ دی۔ قال محمد بن كعب الكلي اور زید الصمصي واختار من جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف الائمة كما هو المشهور عن امام احمد وقولنا للشافعي رحمه الله تعالی، امام احمد اور ایک قول میں امام شافعی فرماتے ہیں الى تکفیر تارک الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز چھوڑے وہ کافر ہے، کیونکہ للحدیث ما بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ مومن اور مشرک میں جو فرق ہے نماز، اور ایک حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ والحدیث آخر العہد الذی بیننا وبین الصلاۃ کا وقت کفر، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم، وہ عہد کیا ہے؟
تربی الصلاۃ نماز، فمن ترکہا فقد کفر، جو نماز چھوڑے کا کافر ہو گیا. ولیس هذا من بخاز من وقال ظاہر مصالح قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فقال انما اضاعوا المواقيت فلو كان تركا كان كفرا. بعض علماء نے فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، انہوں نے کہا کہ یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے کہ وقت پہ نماز نہ پڑھے. بیٹھا رہا سورج پیلا ہو گیا، اللہ اکبر اثر پڑ رہا. بیٹھا رہا سورج نکلنے لگا تو فجر پڑا، اللہ اکبر. یہ بھی ضائع کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا اللہ نے وقت رکھا ہے، وقت پہ ادا کرو اور تمام شروط و ارکان سے ادا کرو. جو آدمی اس کا خیال نہیں کرتا وہ بھی نماز کو ضائع کرنے والوں میں ہے. دعا کرو اللہ ہمیں نماز کے ضائع کرنے والوں میں نہ بنائے اور نماز کے ادا کرنے والوں میں بنائے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بعض اوقات مجھے پیشاب کرنے کے بعد اس کی تراوٹ رہتی ہے آدھا گھنٹے تک. بہرحال آپ وہم میں نہ پڑیں، اپنی طرف سے خشک کریں، ڈیلا بھی استعمال یا ٹیشو بھی استعمال کریں اور پانی بھی استعمال کریں. اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پاک رحمت کریں گے، اللہ نوازیں قبول فرمائیں گے. کہتے ہیں جی کہ میں مدینہ منورہ سے افریقہ جانے کے لیے سیدھا مدینہ سے جدہ گیا تاکہ جدہ سے میں افریقہ چلا جاؤں، لیکن مجھے سیٹ نہیں ملی. تو میں نے سوچا کہ اب جدہ میں رہنے کے بجائے مکہ چلا جاؤں. کہ آپ پر کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو نیت جدے کی تھی، نیت مکے کی نہیں. اس لیے احرام اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مکے کی نیت سے آئے. اگر مکے کی نیت نہیں تھی، آپ تو اپنے ملک جا رہے تھے، آپ کی نیت اپنا وطن جانا تھا اور جدہ ایئرپورٹ تھا لیکن سیٹ نہیں ملی. آپ نے سوچا کہ جدے کے بجائے مکہ میں جا کے حرم کی نماز نصیب ہو جائے. اچھا کیا. ہاں قاضی کو حق ہے کھلوں میں طلاق کا فیصلہ کر سکتا ہے. میں نے بتا دیا، زیادہ پوچھنا ہے دارالفتہ کو لکھ کے درخواست دو. قاتل کی دیت جو ہے 100 اونٹ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ ابتدا میں جو ہوئی وہ یہ تھی کہ حضور کے دادا جو تھے نا عبد المطلب، اللہ کی شان یہ ہے کہ بارشیں آئیں اور سیل آئی اور فلڈ آیا اور زمزم جو تھا وہ گم ہو گیا. اوپر سے پہاڑوں سے پانی گرا نا جو زمزم کے کنویں کو اور چشمے کو اٹھا کے لے. تو اب پورے مکے والے پریشان تھے کہ زمزم نہیں ملتا، کیا کریں. تو عبد المطلب نے منت مانی. اس نے کہا کہ یا اللہ اگر زمزم کا کنواں اور چشمہ مجھے مل جائے تو میں تیرے نام پہ اپنا بیٹا ذبح کروں گا. اسی لیے حضور فرماتے تھے نا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میرا باپ اسماعیل بھی ذبیح ہے اور میرا باپ عبداللہ بھی ذبیح ہے. تو عبد المطلب نے بڑی لمبی تفسیر ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے تاریخ مکہ میں، اگر چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پھر وہ زمزم کی تلاش میں رہے حتیٰ کہ زمزم مل گیا. جب زمزم مل گیا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے کھدائی کی اور اصل چشمے پہ پہنچے اور زمزم کا پانی جاری ہو گیا. مکے والے جانتے تھے زمزم کا پانی پیا تو زمزم صحیح مل گیا. تو اب عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنا بیٹا ذبح کروں. تو عبد المطلب کی اولاد بہت تھی ماشاءاللہ، بعض مورخین نے 11 لڑکے لکھے ہیں. تو آپ نے یہ کیا ابھی اب کس بچے کو ذبح کروں.
تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ سارے بیٹوں کے نام لکھ کے قرعہ اندازی کرو، جس بیٹے کا نام قرعے میں نکل آئے اس کو ذبح کروں گا۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو خدا کی شان دیکھیں کہ میرے مدنی پاک کے ابا جو تھے عبداللہ، ان کا نام نکل آیا۔ تو عبد المطلب تیار ہو گئے قربانی دینے کے لیے، انہوں نے کہا بالکل، بس قرعہ نکل آیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک۔ سارے مکے کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی منت ہے کہ بندہ اپنا بیٹا ذبح کرتے؟ انہوں نے کہا بھئی میں نے منت مانی ہے، میں تو پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھتے ہیں اور ایک طرف عبداللہ کو بٹھا کے پھر قرعہ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرعہ اگر اونٹوں کا نکل آئے 10 اونٹ خیرات کر دو عبداللہ کے بجائے۔ عبد المطلب راضی ہو گئے، 10 اونٹ پر قرعہ ڈالا گیا، پھر بھی قرعہ عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے 20 اونٹ کر دیے، پھر بھی قرعہ عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے 30 اونٹ کر دیے، پھر بھی قرعہ عبداللہ کا، حتیٰ کہ 100 اونٹ پہ پہنچے عبد المطلب۔ جب 100 اونٹ پہ پہنچے اور قرعہ ڈالا تو اونٹوں کا نکل آیا، تو عبد المطلب نے 100 اونٹ جو تھا ذبح کر کے خیرات کر دیا۔ تو اس وقت سے ایک قاعدہ مقرر ہو گیا کہ ایک بندے کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ اب 100 اونٹ کی قیمت جو ہے وہ ہر حال بدل جاتی ہے۔ مثلا یہاں پر پہلے 1,00,000 ریال بھی تھا، 1,40,000 ریال بھی تھا۔ آپ کے ملک میں اللہ جانے اونٹ کی کیا قیمت ہے، 100 اونٹ کی جو قیمت ہو وہ دیت ہے۔ اچھا ایسے اونٹ بھی ہوتی، کل اخبار میں پڑھا تھا ایک عرب نے 6 لاکھ میں اونٹ خریدا ہے۔ اچھا ایسے اونٹ بھی ہیں جو 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کے ہوتے ہیں، جو ریس دوڑتے ہیں اور بڑے خوبیوں والے ہوتے ہیں اونٹ۔ ایسے گھوڑے بھی ہیں جن کی قیمت جو ہے $2 ملین یعنی $20 لاکھ ہوتی ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ، کیونکہ ان پہ ریس جو ہے وہ بلینز میں لگ جاتی ہے۔ تو یہ مختلف، لیکن عام اونٹ کی جو قیمت ہے، 100 اونٹ کی جو قیمت ہے وہ دیت ہے۔ کہتے تھے کہ معراج کے واقعے میں جب نماز کا حکم ہوا، بھئی جماعت جو ہے وہ حضور نے مدینے میں شروع کی، نماز تو معراج سے بھی پہلے حضور پڑھتے تھے، نماز جو ہے وہ تو معراج سے پہلے بھی حضور پڑھتے تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ تو پہلے نازل ہوئی ہے معراج سے۔ نماز جو ہے تو حضرت موسیٰ بھی پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی پڑھتے تھے، حضرت ابراہیم بھی پڑھتے تھے، حضرت اسماعیل بھی پڑھتے تھے۔ نماز تو ہر شریعت میں ہے، لیکن فرضت الصلوات، وہ 5 نمازیں جو فرض ہوئی وہ لیلۃ المعراج، معراج کی رات میں فرض ہوئی ہے، لیکن باقاعدگی سے جماعت، احکام، جمعہ سب مدینہ منورہ میں۔ بھائی اتنا لمبا سوال اب میں کتنا دفعہ پڑھوں؟ ہم 3 آدمی، 2 بھائی، ایک بیٹے کے خلاف مقدمہ قتل ہے، عدالت سے بری ہو گئے ہیں، بہرحال آپ بے گناہ ہیں تو اللہ تو جانتا ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے قتل نہیں کیا، مخالف نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے ان کو، آپ اللہ کے ہاں بے گناہ ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عذاب سے بچائیں گے۔ آپ کا گناہ نہیں، آپ نے قسم کھائی، تسلی دی، اعتماد دیا۔ اگر اگلے فریق کو تسلی نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے، اور ایسا ایسا جب حقائق کھلیں گے تو ان کو بھی ایک دن حقیقت حال جو ہے وہ کھل جائے گی اور سامنے آ جائے گی، اور وہ بھی مان لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کے ہاں بے گناہ ہو، بس ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا لیکن طواف کرنے میں دایاں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی دم نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا، ثواب ہے، نہیں نکالا، دم کوئی نہیں پڑے گی۔ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے طواف کریں، بالکل طواف کرو اور دعا کرو اللہ ان کو ثواب دے۔
ایک آدمی میقات سے احرام کی حالت میں گزر گیا، اس کو کسی مجبوری سے واپس جانا پڑا، واپس جا کے پھر آ گیا، کوئی حرج نہیں، لیکن احرام میں رہے، احرام نہ کھولے۔ اگر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے تو پھر تو دم بڑھ جائے گی۔ کہتے جی کہ آپ کا درس کون سے مہینوں میں ہوتا ہے اور کون سے مہینوں میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ جب تک مکے میں ہوتے ہیں تو سارا سال ہوتا ہے، کبھی باہر چلے گئے تو مجبوری ہے۔ میرے بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ بھئی حنفی مسلک میں تو رستہ ہی کوئی نہیں، حل ہی کوئی، الا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ وہ عورت کسی دوسری جگہ شادی کرے، اور شادی بھی رضا رغبت سے کرے، کرائے والی شادی نہ ہو کہ رات حلال کر کے چھوڑ دوں گا، اس پہ تو نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، حضور نے فرمایا جو حلالہ کرنے والا ہے یا کرانے والا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ اپنے منشے سے شادی کرے، پھر وہ اپنے منشے سے چاہے تو چھوڑے۔ اگر نکاح کے وقت اس کی نیت اور شرط یہ تھی کہ بھی تم ایک رات کا نکاح کر لو، کل چھوڑ دینا تو نکاح ہوتا ہی نہیں، اور پہلے کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا۔ ایک عورت ہے، اس کے ایک بیٹا بیٹی ہے، مجھے نہیں پتا، ابھی یہ تم ایسی عبارت لکھتے ہو مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ایک گھر کے 2 بہن ہیں، ایک لڑکا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ یہ جو زنا کے مسئلے ہیں نا، اپنے مولوی سے پوچھو جی، علاقے کا ہو۔ میرا لڑکا 11.5 سال عمر ہے، حرم میں اس کا پیشاب نکل گیا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، بندہ ہے، خطا ہو گئی، بس دھو ڈالو، کیا ہو گیا، کوئی گناہ نہیں، یہ تو نکل گیا نا۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک بیٹھے ہیں، ایک اعرابی آیا، حضور سے باتیں کی، فارغ ہوا اور سامنے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ اٹھے مارنے کے لیے، حضور نے فرمایا ماں بیٹھ جاؤ، چھوڑو، کرنے تو پیشاب، کیا ہو گیا، پاک کر لیں گے، دھو ڈالیں گے، اور بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرے۔ اس کے بعد حضور نے بلایا، فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، فی بیوت اذن اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے بنا ہے، پیشاب کے لیے نہیں بنا۔ اور نے کہا حضور میں جاہل ہوں، پتہ نہیں آتا۔ میرے دادا فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت کرے۔ دادے کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، صدقہ کرو، جو مرضی ہے کرو۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے اور اس نے عمرہ کر لیا ہے، پھر مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے واپس جدے آیا، جدے کی نیت سے 2 دن جدے میں رہا، پھر اس نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی کی نماز میں ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ کبھی بند نہیں ہوتی تو مجبور ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ ہماری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ میرا بھائی دعا سے پہلے تم دونوں میاں بیوی اپنا چیک اپ کراؤ۔ میڈیکل سائنس جو ہے بہت آگے ترقی کر گئی ہے، اور آج کل بڑے جدید طریقہ علاج آ گئے ہیں، دوائیں آ گئی ہیں، اور بڑا ایڈوانس یعنی میڈیکل ہے اس میں۔ آپ دونوں میں ابھی بھی چیک اپ کراؤ اور پہلے وجہ معلوم کرو۔ دیکھو صرف دعا کیا کرے گی، ایک آدمی شادی نہ کرے، کہے بولے صرف دعا کرو اولاد ہو جائے، اولاد اس کو تو نہیں ہوگی نا۔ تو پہلے اسباب دیکھو کہ سبب کیا ہے، جو سبب ہے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی بالکل فٹ ہوتی ہے، اصل وجہ ہوتی ہی شوہر میں ہے، لیکن شوہر چیک اپ نہیں کرواتے کہ میری مردانگی پہ حرف نہ آئے، دوسروں کی بیٹی بدنام ہو تو ہوتی رہے۔ اس لیے دونوں آدمی چپ کر کے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، تو علاج ہے، چلو کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، کسی اچھے میڈیکل سینٹر میں جا کے دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ کہ کیا تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے۔
اور جس میں نقص ہو وہ علاج کرائے، کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں، 2-3 مہینے میں علاج ہو جاتا ہے۔ اگر تم دونوں ٹھیک ہو اور پھر اولاد نہیں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، میاں بیوی دونوں کم از کم روزانہ 1,000 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ 1 سال کے اندر اولاد عطا فرما دیں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت استغفار، فرمایا قرآن جو کہتا ہے استغفار کرنے والوں کے مال کو بھی برکت دوں گا، اولاد بھی بڑھا دوں گا۔ پہلے علاج کراؤ۔ کہتے جی کہ لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی بڑا طلب ہے، پہلے مسئلے بتاتے رہیں، بعد میں درس دیں انشاءاللہ، یعنی وہ سارا وقت مسئلے میں چلا جائے، طالبوں کو چھٹی کر دو۔ ماشاءاللہ، دیکھو کیسا مشورہ دیا ہے بہترین۔ بھائی تمہارے لیے تو میں ان کا آدھا وقت کھا رہا ہوں، ورنہ یہ تو میرے درس کا وقت ہے، کوئی سوال جواب کا وقت تو نہیں ہے۔ میں نے جب مسجد عائشہ میں عمرے کے لیے 2 رکعت پڑھی تو سر سے ٹوپی نہیں اتاری، وہ تو نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ اللہ کے بندے، غلطی تم نے کیا کی؟ ابھی تم نے نیت ہی نہیں کی، عمرہ شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوپی کیوں اتارو؟ وہ تو جو ٹوپی اتار کے نماز پڑھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ تمہارا عمرہ تب شروع ہوگا جب 2 رکعت پڑھ کے تم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، اب پابندی شروع ہوگی احرام کی۔ میں نے اپنے 3 انگلیوں کے ناخن کاٹ ڈالے، صدقہ کر دو 10 ریال۔ میں نے جب عمرہ کر لیا اور سر پہ اس طرح پھروانے کے لیے گیا تو آدھے سر پہ اس طرح پھروایا، دم تو کوئی نہیں لیکن آدھے سر پہ اس طرح پھروانا جائز نہیں شریعت میں، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ کہتے تھی کہ میں نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد میں اپنے ہوٹل پہ گیا، میں نے احرام کی چادریں اتاری، کپڑے پہنے، پھر بال کٹوائے۔ غلطی کی آپ نے، لیکن چونکہ بال احرام کی حالت میں بال کٹوانے ہیں، یہ نہیں ہے کہ احرام اتار کے کپڑے پہن کر جی احرام خراب نہ ہو۔ یہ کیا عقل مندی ہے بھائی؟ اوپر والی چادر اتار کے رکھ دو، بدری خراب ہوگی۔ بہرحال اب آپ صدقہ و خیرات کریں، دم سے تو بچ گئے، تم کے فوراً تم نے جا کے بال کٹوا لیے۔ اگر پورا دن گزر جاتا کپڑے پہنے ہوئے تو پھر دم بھی بڑھ جاتی۔ بہرحال احتیاط کریں، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حالت احرام میں ہی بال کٹوانے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين۔ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ اللهم يا فارج الهم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا خیر الصائلین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت محمد سواک۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما، یا اللہ جتنے بلاد اسلامیہ ہیں ان سب سے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا،
بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے احوال پہ، ہمارے گھروں پہ، ہمارے خاندانوں پہ رحمت نازل فرما، اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اس عاجز سے رحم فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ اپنے عباد صالحین کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ صحبت صالح نصیب فرما۔ یا اللہ صحبت صالح نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔